نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ میت کو کفن دینے کا طریقہ کیا ہے۔ میت کو کفن دینے کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ میت کو اچھا کفن دینا ہے۔ اس تعلق سے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب کوئی اپنے بھائی کو کفن دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے اچھا کفن دے۔ اچھا کفن دینے سے کیا مراد ہے؟ مہنگا کفن دینا ہے، زیادہ کاسٹ والا کفن دینا ہے؟ نہیں، اچھا کفن دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے صاف ستھرا پاکیزہ کپڑے کا کفن دینا ہے۔ تو کفن دینے میں آپ پرانا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صاف ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چادریں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا مجھے ان میں کفن دینا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو نیو چادروں میں کفن دوں گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نیو چادریں جو ہیں یا نیا کپڑا یہ تو زندوں کو چاہیے، میرے لیے یہ پرانی چادریں ہی کافی ہیں، مجھے ان میں ہی کفن دیا جائے۔ تو ان دونوں روایات سے ہمیں معلوم ہوا کہ میت کو کفن دینے کے لیے صاف ستھرا پاکیزہ کپڑا ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ وہ زیادہ مہنگا زیادہ قیمت والا کپڑا ہو، ضروری یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاک کپڑا ہونا چاہیے۔ تو میت کو کفن دینے کے لیے آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 چادریں ہونی چاہیے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بچھائی ہوئی ہیں۔ ایک چادر یہ ہے، یہ کچھ چھوٹی چادر ہمیں ملی ہے کفن کے اندر، وہ قمیض بنا کے دی ہے، لیکن قمیض نہیں، 3 چادریں ہوتی ہیں۔ ایک یہ چادر اور ایک یہ والی چادر، 2 چادریں اور ایک یہ 3 چادریں۔ اس سے پہلے اس کے نیچے آپ نے ایک ڈوری نیچے چارپائی پہ ڈال دینی ہے۔ چارپائی پہ ڈالنے کے بعد یہ 3 چادریں ڈالنی ہے، پھر اس کے بعد عطر لینا ہے اور آپ نے اس کے اوپر چھڑک دینا ہے۔ اس تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اجمرتم المیت فاجمروا ثلاثا، جب آپ میت کو عود کی دھونی دینا چاہیں تو 3 مرتبہ دیں۔ تو اس حدیث سے ملتا ہے کہ آپ عطر وغیرہ لگا سکتے ہیں میت کو، جب آپ کفن دے رہے ہو نا تو کفن کے اوپر آپ نے عطر چھڑکنا ہے کھلا، وہ جو آپ کے پاس شیشی ملتی ہے آپ کو، تو اس پوری شیشی کو آپ نے میت کی یہ کفن کی 3 چادروں پہ آپ نے ڈال دینا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کو آپ نے اس طریقے سے بچھا دینا ہے اور ڈیڈ باڈی کو آپ نے جو سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے آپ نے کفن کے اوپر لا کے رکھ دینا ہے۔ دوستو، میت کو کفن دینے کے لیے کیا 3 چادریں ضروری ہیں؟ اس تعلق سے آپ یہ بات یاد رکھیے گا، 3 چادریں ضروری نہیں ہیں۔ اگر 3 چادریں میسر نہیں تو آپ اس سے کم چادروں کے ساتھ بھی کفن دے سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں کے ساتھ ہی کفن دیا گیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا ہے کہ ان میں نہ امامہ تھا اور نہ ہی قمیض تھی، صرف 3 چادریں تھیں۔ تو 3 چادریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلی چادر ہم میت کو دائیں سائڈ سے ہم اس میں لپیٹ دیں گے اس طریقے سے کر کے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ابھی تو یہ بھائی ہمارے سامنے لیٹے ہوئے، ان کے اوپر کچھ نہیں، وہ جو ایکسٹرا ہم نے 2 چادریں منگوائی تھی، جیسے کہ یہ چادر ہے، یہ میت کے اوپر ہوتی ہے۔ غسل دینے کے بعد ہم نے ایک چادر اتار دینی ہے، دوسری چادر یہ اس کے اوپر رکھنی ہے، یہ میت کے اوپر ہوگی، ہم نے اس کو اوپر ہی رکھنا ہے۔ یہ پہلی چادر کو ہم اوپر دینے کے بعد اس طریقے سے اس چادر کو ہم نے کھینچ کے باہر نکال لینا ہے، اس طریقے سے اس کو باہر نکالنا ہے۔ وہ ابھی 2 بندے ہوتے ہیں کفن دینے کے لیے، 3 سے 4 ہوتے ہیں، تو میں تو اکیلا کر رہا ہوں، لیکن آپ نے 3 سے 4 بندوں نے مل کے دینا ہے۔ تو ایک سائڈ سے اس طرح آپ نے اوپر کر دینا ہے اور دوسری سائڈ سے یہاں سے آپ نے لینا ہے اور اس کو بھی اس طریقے سے اوپر کر دینا ہے، ایک سائڈ، اور اسی طریقے سے دوسری چادر بھی، تیسری چادر بھی اس طریقے سے آپ نے اوپر کرنے کے بعد، تینوں چادریں اوپر کرنے کے بعد اس سائڈ سے بھی اوپر کیجئے۔ اس طریقے سے اوپر کرنے کے بعد آپ نے یہ درمیان والی جو ڈوری ہے یہ پہلے ہی آپ نے نیچے رکھی ہونی چاہیے، اس کو آپ نے یہاں سے باندھ دینا ہے۔ ایک ڈوری آپ نے یہاں پہ پاؤں والی سائڈ پہ باندھنی ہے اور ایک یہاں پہ سر والی سائڈ پہ باندھنی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی چہرہ دیکھنا ہے تو یہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن چہرہ دیکھنے کے بعد آپ سر والی سائڈ پہ بھی باندھ دیجئے۔ سمپل قرآن اور حدیث میں کفن دینے کا یہی طریقہ موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ کیا سفید کپڑا ضروری ہے؟ یہ جیسے آپ کے سامنے 3 چادریں سفید ہیں، تو کیا یہ سفید چادریں ضروری ہیں؟ اس تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین لباس جو ہے جو تمہیں پہننا چاہیے وہ ہے سفید لباس، سفید لباس پہنے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَفِّنُوا مَوْتَاكُمْ، اور سفید لباس کا اپنے مردوں کو کفن دیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفید چادروں سے آپ کو چاہیے کہ آپ کفن دیں۔ اگر کبھی آپ کے پاس سفید کپڑا میسر نہیں تو آپ کسی اور کپڑے سے بھی آپ میت کو کفن دے سکتے ہیں۔ دوستو، اس تعلق سے کئی ساری باتیں ابھی رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتلاؤں گا۔ یہاں پہ
پریکٹیکل طور پہ جو کرنا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ انشاءاللہ کچھ اہم باتیں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتلاؤں گا میت کو غسل دینے کے تعلق سے اور کفن دینے کے تعلق سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سارے ایپیسوڈ دیکھیے اور اس سے فائدہ حاصل کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔